آ گئے۔ اب جب تک رسول خاموش ہیں، مولا کائنات بھی خاموش ہیں، لیکن جب ضرورت پڑی اور رسول اللہ فوجوں کی قیادت کرتے ہوئے نظر آئے اور میدان میں نظر آئے تو اب یہاں بھی شانہ بشانہ مولا کائنات دکھائی دے رہے ہیں۔ ہر مارکے میں چمکتی ہوئی ذوالفقار علی ابن ابی طالب دکھائی دی، چاہے وہ بدر کی جنگ ہو، چاہے وہ حنین کی جنگ ہو، چاہے وہ خندق ہو، خیبر ہو، ہر ایک جنگ میں علی کی تلوار بلند ہوتی ہوئی نظر آئی، اور اس طرح سے نظر آئی کہ آواز غیبی آئی کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ علی کی شجاعت تھی کہ جس نے ہر ایک جنگ کو فتح کیا، کہ علی کا اور ذوالفقار کا تصور ایسا ہونے لگا تھا کہ جیسے ایک کے بنا دوسرے کا تصور نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جب رسول خاموش، امام خاموش، جب رسول جنگ کے میدان میں، امام جنگ کے میدان میں چمکتی ہوئی تلوار کے ساتھ، کہ گویا دشمن امام کے نام سے خوفزدہ ہونے لگے تھے، امام کے نام سے ڈرنے لگے تھے۔ لیکن اب کہ جب امام کو یہ سند ملی کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کچھ مدت کے بعد رسول دنیا سے چلے گئے۔ اب وہ شجاع ترین علی کہ جو ابھی میدان کارساز میں آگے سے آگے نظر آ رہا ہے، کہ جس کی تلوار کی چمک دیکھ کر دشمن دور بھاگ رہے ہیں، جو ایک وار میں دشمن کو 2 ٹکڑے کر رہا ہے، جو ہر جنگ کو فتح کر رہا ہے، ادھر رسول دنیا سے رخصت ہوئے اور امام علی خانہ نشین ہو گئے۔ 33 برس کی عمر آپ کی، اور کوئی 1-2 دن، 1-2 مہینہ یا 1-2 سال کے لیے نہیں، بلکہ 25 سال تک امام علی خاموش رہے۔ کتنی تعجب کی بات ہے کہ وہ علی، وہ فاتح خیبر، وہ فاتح خندق، کہ جس کے نام سے دشمن ڈر جائے، جس نے مرحب و انتر کو ایک وار میں 2 ٹکڑے کر دیا ہو، آج وہ خاموش بیٹھا ہے۔ اور اس کا مشغلہ کیا ہے؟ اس کا مشغلہ ہے عبادت پروردگار اور مزدوری کرنا، جس سے اپنا رزق کما سکیں۔ اور اس زمانے میں جو خلیفہ تھا اور خلافت کے وقت جو ضرورتیں پڑ رہی تھیں، اس میں بھی آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ مثلاً اگر اس زمانے میں خلیفہ کے پاس کوئی ایسا سوال آیا کہ جس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، تو اگر وہ مولا کائنات سے پوچھ رہے ہیں تو مولا اس کا جواب دے رہے ہیں۔ کوئی ایسا مسئلہ سامنے آیا جو خلیفہ سے حل نہ ہو سکا اور مولا کائنات سے پوچھ رہے ہیں تو مولا بتا رہے ہیں۔ کسی قسم کا مشورہ لیا جا رہا ہے، مولا دے رہے ہیں۔ لیکن کسی جنگ میں آپ شریک نہیں ہیں، کسی بھی جنگ میں آپ شریک نہیں ہیں۔ اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب مسلمان آگ و لکڑی لے کر آ جاتے ہیں اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی زوجہ کے اوپر اتنا ظلم و ستم، وہ فاتح خیبر کہ جو 2 انگلیوں پر در خیبر اکھاڑ کر پھینک دے، یہاں پر جلتا ہوا دروازہ اپنی زوجہ کے اوپر گرتا دیکھے، وہ علی جو ایک وار میں دشمنوں کو دور بھگا دے، آج دشمنوں کی جرت یہ کہ اسی علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر لے جا رہے ہیں۔ اور اب جب یہ 25 سال کی مدت گزرتی ہے، 25 سال کی مدت بہت لمبی ہوتی ہے، گویا لوگ سمجھ گئے کہ اب علی کے بازو میں وہ قوت نہیں رہی، گویا علی کے اندر اب وہ شجاعت نہیں رہی، اب ذوالفقار کو علی نے آرام دے دیا، اب علی کا مشغلہ فقط عبادت کرنا اور روزی روٹی کمانا ہے۔ 25 سال تک یہی آپ کا عمل تھا۔ لیکن جب 25 سال کے بعد مسلمان زبردستی آپ کے ہاتھ میں خلافت دیتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ اب آپ اس خلافت کو سنبھالیں، لیکن مولا کائنات بارہا منع کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں میں گریہ وزاری ہونے لگی، بے انتہا فورس کیا گیا، جس کے بعد مولا کائنات نے اس خلافت کو سنبھالا۔ اب آپ کی عمر کتنی ہے؟ اب آپ بڑھاپے کی طرف بڑھ گئے ہیں۔ جوانی کی پوری عمر آپ کی خاموشی کے حالت میں گزری کہ جسے دیکھ کر لوگ سمجھ گئے کہ اب علی کے بازو میں وہ قوت نہ رہی۔ لیکن جب 25 سال کے بعد اس علی نے دوبارہ خلافت کو سنبھالا، تو اب وہ ذوالفقار جو 25 سال تک کسی کو دکھائی نہیں دی، اب وہ جمل میں پھر سے بلند ہو گئی، اب وہ صفین میں پھر سے دکھائی دینے لگی۔ تو عزیزان محترم، اب ہم علی کی ذات کو، علی کے اس عمل کو کیا کہیں گے کہ مولا کائنات اپنا پسندیدہ عمل انجام دے رہے تھے؟ مولا کائنات عافیت پسند تھے یا جنگ پسند تھے؟ ہم کیا کہیں گے؟ نہ ہم مولا کائنات کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عافیت پسند تھے، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنگ پسند تھے، کیونکہ ان کا ہر عمل صرف اور صرف مرضی پروردگار کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر پروردگار کہے گا کہ تلوار اٹھاؤ تو یہ تلوار اٹھائیں گے، اگر پروردگار کہے گا کہ تم قلم اٹھاؤ صلح کرو تو یہ صلح کریں گے، اور اگر پروردگار کہے گا کہ تم خانہ نشین ہو جاؤ تو یہ خانہ نشین ہو جائیں گے، اور اگر پروردگار انہیں پھر سے میدان جنگ میں آنے کی اجازت دے گا تو یہ پھر سے میدان جنگ میں دکھائی دیں گے۔ بس یہی معراج انسانیت ہے